الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وآبائك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين اندھے شیشے جلا جل دمکنے لگے جلوہ ریزی دعوت پہ لاکھوں سلام جس کے آگے کھچیں گردنیں جھک گئیں اس خدا داد شوکت پہ لاکھوں سلام ان کے مولا کے ان پر کروڑوں درود ان کے اصحاب عطرت پہ لاکھوں سلام سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں شیر غران سطوت پہ لاکھوں سلام جس نے ختم نبوت پہ پہرا دیا ایسے خادم کی جرت پہ لاکھوں سلام ایسے قائد کی عظمت پہ لاکھوں سلام ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلی حضرت پہ لاکھوں سلام حمد و صلات کے بعد نہایتی معزز و محتشم حضرات سادات کرام سٹیج پر مسجد شریف کے مبارک صحن میں جتنے سید بادشاہ جلوہ گر ہیں یقیناً ان کی برکت سے محفل میں روحانیت میں اضافہ ہوتا ہے ثنا خوانان رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نقیبان محفل تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے تمام ذمہ داران کارکنان اور آپ بڑی محبت میں دور دراز سے سفر کر کے آج کی اس پاکیزہ اور ایمانی بزم میں جلوہ فرما ہوئے میں بھی حاضر ہوں نہایت مختصر وقت میں کیونکہ بہت زیادہ مہمانوں نے اپنا کلام پیش کرنا ہے تو نہایت مختصر وقت میں آپ حضرات کی خدمت میں ایک بات عرض کرنی ہے کہ حضور دے نال نے وا پیار کرنا بس بات ختم ہے اور یہ قرآن میں ہے اللہ فرماتا ہے ایسے ایمان لے کر آؤ جیسے ابو بکر ایمان لائے آمن الناس قرآن شریف کھولو گے سورہ بقرہ شریف تو اگلا جڑا ورقہ ہے وہ دیتے آیت لکھی جب ان سے کہا جائے ایسے ایمان لاؤ جیسے ابو بکر ایمان لائے عمر ایمان لائے عثمان ایمان لائے علی ایمان لائے طلحہ ایمان لائے سعد ایمان لائے سعید ایمان لائے ابو ذر ایمان لائے بلال حبشی ایمان لائے اور حضرت امیر معاویہ ایمان لے کر آئے حضرت سلمان فارسی ایمان لے کر ایسے ایمان لے کر آگے سے کہتے ہیں انومنو کما من السفہاء اسی انج کلمہ پڑھیے جی میں بے وقوفہ نے کلمہ پڑھے یہ قرآن کے لفظ ہیں کہ صحابہ کو حضور کی محبت میں بے وقوف کہا گیا ہے استاد صاحب حضرت امیر المجاہدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب سبق پڑھاتے تھے تو یہ بات ارشاد فرماتے تھے جس وقت تک کسی بندے نو حضور دی محبت وچ پاگل نہ کیا جائے اس وقت تک حضور دے رجسٹر وچ دا نام نہیں آ سکتا گل بندی ادوں ہے جدوں دنیا پاگل کہہ رہی ہوئے اور وہ کہہ رہے ہوں وہ دیکھو روزے سے آواز آئی وہ میرا فقیر آ رہا ہے میں آپ سے تقریر نہیں اور وہ خطیب بن کر میں یہاں آیا بھی نہیں ہوں حضرت ہمارے بزرگ میجر یعقوب سیفی صاحب نے مجھے بڑی محبت سے حکم دیا پھر مفتی صاحب مجھ سے مسلسل رابطے میں رہے
بس میں پیغام بابا جی کا دینے آیا ہوں. یہ کتنی ہمارے جو سنگی محفل شریف کروا رہے ہیں انہوں نے خرچہ کیا، لنگر شریف کا اہتمام، حضور کے ثنا خانوں کو بلا رہے ہیں. آپ لوگ یہ باہر میں دیکھ رہا ہوں، ظاہر ہے ہن جویں دا تسی نہ رکھیا سی محفل دا اونج دا کام تے ہونا ہی سی نا. جی ذرا نور کی برسات ہے پر برسات تے ہونی ہونی ہے. تو یہ آپ صرف یہ باہر منظر دیکھیں جو لوگ کھڑے ہیں، صرف انہاں دے مقدر تے ناز کیوں نہ کریے. ایک گل تے غور کرو تسی، ایک خطیبانہ جملے نہیں ہیں. اے پونے 1500 سال بعد بن ڈٹھیاں اے حضور نال اتنا پیار کر دیں، پھر جنہاں نے تکیا ہوئے گا وہ کتنا پیار کر دیں. اتنی گل ہے. سبحان اللہ. توجہ توجہ توجہ. یہ تو مولانا لگا رہے ہیں نا نعرہ، وہ تو اپنا فرض ادا کر رہے ہیں نا. تسی کوئی چودھری بن کے تے نہیں لائے، یا ایتھے ساڈے پیو دے نعرے تے لگ نہیں رہے، نعرے تے حضور دے لگ رہے. بابا جان سے لوگوں کو ایک تکلیف یہ بھی ہے کہ بابا جان نے ساری زندگی اپنے نعرے نہیں لوائے. بابے نے پیران دے نعرے جے چھڑا چھڑے. انج نعرہ لاؤ بابا جی دی. اے وابیاں دا عقیدہ ہے قبروں کچھ نہیں ہوتا. وابیوں کا عقیدہ ہے کہ قبروں میں کچھ نہیں ہوتا، خالی ہوتی ہیں. میں کیا جے قبراں خالی ہوندیاں تے سوالاں دے جواب تیرے پیو نے دینے. ساڈا بابا کہہ گیا 1000 سال بعد بھی کوئی نعرہ لائے گا تے میں انہوں جواب دیاں گا. تاجدار ختم نبوت. جی اب میرا مزاج آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ کتنی نرم تقریر کرتا ہوں. جس بندے کے ہاتھ صدیق اکبر سے زیادہ قیمتی ہیں وہ بالکل نہ اٹھائے، وہ بالکل نہ اٹھائے. جس بندے کے ہاتھ مولا علی سے زیادہ قیمتی ہیں وہ بالکل نہ اٹھائے. حضرت عبداللہ بن رواحہ جب غزوہ تبوک کی طرف جا رہے تھے، حضور نو دیکھ کے آپ نے ایک شعر پڑھا. عرض کیتا حضور او دے تو وڈا بد نصیب کوئی نہیں ہو سکتا جڑا ساری زندگی تہاڈی توجہ اپنی طرف نہ کروا سکے. تو حضور دی توجہ کوئی ہے نہیں کوئی بندہ 40 سال اشراق چاچ پڑھتا ہی رہے پھر حضور ویکھتے نہیں. حضور دی توجہ انج ہو جاندی. ممتاز قادری نے گھوڑا چھکیا، حضور دی توجہ انج گھوڑا چھکیا. یہ ایک لمحے میں فیصلہ کرنا ہوتا ہے، ڈیسیجن لینا ہوتا ہے، او دے چی گل بندی ہے. مثلا کیا ممتاز قادری نے فیصلہ کیتا کہ گھوڑا چھکنا چاہیے یا نہیں چھکنا چاہیے. آواز آئی چھکنا چاہیے، کیونکہ گستاخ اس زمین کے اوپر نہیں رہ سکتا. اگر جینا چاہتے ہو اپنے انداز سے جیو. حضور کی گستاخی کر کے اگر تم جینے کی کوشش کرو گے لبیک والے تمہیں تن کے رکھ دیں. توجہ توجہ. پھر تسی نعرہ لانا ہے. حضرت عبداللہ توجہ انج ہوندی جی. صرف ممتاز قادری نے گھوڑا چھکیا بس توجہ حضور دی ہو گئی. تے نور الحق قادری ساری زندگی پگڑی بن کے پھردا رہا، حضور دی توجہ نہ ہو سکی. اقبال یہ کس کے عشق کا فیض عام ہے، رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے. توجہ ہونے لگ دی انج ہو جاندی جناب. میں صرف ایک مثال عرض کی تھی جناب. تے پھر دوسری توجہ کدوں ہوئی؟ جامع مسجد رحمت اللہ العالمین میں میٹنگ ہوئی کہ حضور کی ختم نبوت پر انہوں نے حملہ کیا. فیض آباد جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے؟ آواز آئی جانا چاہیے. جدوں فیصلہ کیتا جانا چاہیے، اتو آواز آئی پریشان نہ ہونا، جن مالکوں کا تم کام کر رہے ہو وہ مالک تمہیں کبھی بے آسرا نہیں چھوڑے. اے مت کوئی سوچے بس بیٹا بیٹھ سارا رولا ہی کیسا ہے. بہت کم نصیب ہو جو قرار تک نہ پہنچے، درے یار تک تو پہنچے دلے یار تک نہ پہنچے. ہن بڑ بڑ کر دیں جی لبیک والوں سے ان کو تکلیف ہے جناب. کہتے ہیں 27 سال دا منڈا ہے، لبیک والوں کی جماعت بچوں کی ہے. میں کہا جلیا تینوں پتہ ہونا چاہیے. ابو جال نو پھڑکان والے بھی 2 بچے سے. میں ایک ہی بات میں نے عرض کرنی ہے جی.
حضور دے نال انے واپ پوچھ پوچھ کے نہیں کرنا جی گلا بچانا ہے یا کیا کرنا ہے جی. کدھر میں اچھی آواز ہی بولیا تے نال والے کیا جھنڈن گے جی تسی ڈوگر ہو کے اچھا بول رہے ہو, ہرائی ہو کے بول رہے ہو, اٹکلے ہو کے بول رہے ہو, پنڈی گے پلے اچھا پنڈی گے پلے ہی تے بول دیں. تاجدار ختم نبوت جڑا آہستہ بولے محفل شریف ختم ہونے تو پہلے ہی گنگا ہو جائے. تاجدار ختم نبوت اس زبان دا فائدہ کی جڑی زبان حضور رستے نہ چلے. دہن میں زبان تمہارے لیے, بدن میں ہے جان تمہارے لیے. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی ہیں, ان کا نام ہے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. عراق میں آپ کا مزار شریف ہے, بصرہ کے قریب مدائن میں. مجھے آپ کے مزار پر جانے کا شرف نصیب ہوا. ویکھی گل دی ذرا اہمیت زیادہ ہوندی ہے. حضرت حذیفہ فرماندے میں کوفے ٹر گیا تو میں نے ایک نوجوان ملیا. انہیں کہا جی میرا ایک سوال ہے تے تسی سوال دا جواب دیو. آپ نے فرمایا کرو. انہیں کہا تسی حضور نو ویکھیا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں ویکھیا ہے. تھوڑی دیر لنگی, انہیں پھر پوچھا تسی حضور نو ویکھیا؟ آپ نے فرمایا ہاں ویکھیا ہے. انہیں پھر پوچھا ویکھیا؟ آپ نے فرمایا ہاں ویکھیا ہے. انہیں کہا جی جے ویکھیا نے تے پھر تسی کتنا پیار کیتا رسول اللہ نال؟ آپ نے فرمایا واللہ لقد کننا نجھدو, فرمایا اسی اخیر کر چھڑی. حضور نے پیسے منگے اسی پیسے پیش کیتے, حضور نے بچے طلب فرمایا اسی بچے پیش کر دیتے, اسی ہجرت کر چھڑی, اسی اپنا مال پیش کیتا, وطن چھڑ چھڑیا حضور واسطے. پیو سامنے آیا تو پیو دوسرے دی صف کے اندر سے اسی او دی دوڑ لا چھڑی. اسی کائنات دی ہر چیز حضور دے سامنے انج قربان کر کے رکھ چھڑی. انہیں کیا پھر دسو جی تسی حضور نال کتنا پیار کیتا؟ آپ نے فرمایا واللہ لقد کننا نجدو, فرمایا اسی انتہا کر چھڑی. جو بار بار حضور کو لو پوچھے, آپ کو لو پوچھے تے آپ نے فرمایا جے تو میرے کو لو بار بار پوچھ رہے ہیں کہ تسی حضور نو ویکھیا ہے تے میں تینوں کہہ رہا میں ویکھیا ہے, تے تو میں نو دس جے تو حضور نو ویکھدا تے تو حضور نال کتنا پیار کرنا سی. اگر اے تہاڈی کیفیت بھی ہے وے جڑی اس تابعی دی سی, سمجھ لو تہاڈا ایمان بھی معتبر ہے, تہاڈا اسلام بھی قبول ہے, تانوں کسی کو سند لین دی ضرورت نہیں ہے. حضرت حذیفہ نے فرمایا اے نوجوان تم مجھ سے پوچھ رہے ہو کہ ہم نے حضور سے کتنا پیار کیا, یہ بتاؤ اگر تم رسول اللہ کو دیکھ لیتے تم رسول اللہ سے کتنا پیار کرتے. جڑی گل تابعین نے کی تھی کمال کر چھڑیا. انہیں کہ حضور واللہ لو ادرکناہو ما ترکناہو یمشی علی الارض ولا حملناہو علی اعناقنا. انہیں کہ حضور اللہ دی قسم ہے جیسی حضور نو ویکھ لیندے اسی رسول اللہ دا زمانہ پاندے, اسی کدی حضور نو پیدل نہیں سی ٹرن دینا, ساری زندگی کندھیاں تے بٹھا کے رکھنا سی. پیار انج ہوندا ہے پوچھ پوچھ کے. ہاں یہ کیا پیار ہے جی؟ بندہ پوچھتا جی ہاں جی دسو جی تسی اتنے پیسے خرچ کیتے تے کسی بیوہ نو دے چھڑ دے, یتیماں نو دے چھڑ دے, فلانا نو انج کر چھڑ دے. جو ہی ربیع الاول نیڑے آندا ہے تے جماعت والوں کے الگ اعتراض, آپ کیوں میلاد کرتے ہو, آپ کیوں جشن کا سما کرتے ہو؟ ان کو تیرے پیو کو پیسے تھوڑے ہی منگے. حضور کے بارے میں بات نہیں سننی, جس دن تسی گل سنی تہاڈیاں ساریاں نیکیاں ضائع ہو جائیں. اے کان رب نے اس سے نہیں بنایا کہ بندہ طارق جمیل نو بھی سن لوے, نال وابیاں نو بھی جا کے سن لوے, نال شیعہ نو بھی سن لوے, نال رافضیاں نو بھی سن لوے, نال خارجیاں نو بھی سن لوے. نہ, اعلیٰ حضرت کہتے ہیں وہی آنکھ جو ان کا منہ تکے, وہی لب کے محب ہو نعت کے, وہی دل جو ان کے لیے جھکے, وہی سر جو ان پہ نثار. تم کون ہوتے حضور کے بارے میں بات کرنے والے؟ جس دن تسی حضور دے بارے کوئی گل سن لئی گے سمجھ لو تہاڈا آخری دن. گل تسی کون ہوندے ہو بھائی؟ ان کو ہاں نا علما وچ پھسا سانو کوئی یار دی گل سنا انج گل کرنا. جس اے بابا جی دا, اور میں گل ختم جی لو جنوں کتاب دی گل پھر کدی کریں گے. میں بابا جی دے بارے تمہیں گل دساں, مسیتے بیٹھ کے گل کر رہے ہیں, بڑے بڑے ذمہ دار لوگ ایتھے بیٹھے ہیں, مستند آستانوں کے علماء اور مشائخ بیٹھے ہوئے ہیں, سنی حضرات بیٹھے ہیں. خدا دی قسم ہے اگر بابا جی نہ ہوندے اج مولویاں دے چہرے تے داڑھی نہیں سی ہوندی. کوئی نہیں مندا نہ مننے. 2017 دے اندر ختم نبوت دا قانون بدل دیتا گیا نون لیگ والوں نے جی راتوں رات. اور بھی قانون آ چکے تھے, ایک قانون یہ پاس کروا رہے تھے صبح کے ٹائم کہ مسجد کے اندر امام وہی لگ سکے گا جس کو ڈی سی امام لگائے.
تو ڈی سی پاویں چوڑے نو لا چھڑے، لیکن جب وہ وزیر کو کہتے تھے پیش کرو جی صبح مسودہ، وہ کہندا سی جدوں تک خادم رضوی زندہ ہے قانون اسی نہیں پیش کر سکتے۔ ہاں یہ محسن ہے، پوری امت کا ایمان بچا کر گئے وہ ہے۔ ایویں کوئی تسی کی سمجھتے ایویں جنازے اے تے بابا جی خود فرما گئے کہ مینار پاکستان نے فرمایا وڈے جنازے حکمرانیاں نال نہیں ہوندے، وڈے جنازے رسول اللہ دیاں غلامیاں نال ہوندے۔ اٹھو اور تحریک لبیک یا رسول اللہ کے منشور کو سمجھو۔ جنہاں نے ووٹ دتا آج بلوچستان دے اندر ڈوب گئے، جنہاں نے ووٹ دتا سکھر دے اندر ڈوب گئے، جنہاں نے ووٹ دتا بدین دے اندر ڈوب گئے، جنہاں نے ووٹ دتا چمن دے اندر ڈوب گئے، جنہاں نے ووٹ دیتا ڈوب گیا، جنہوں نے پوچھنا نہیں کوئی نہیں۔ آج بھی اگر کوئی سیلاب زدہ لوگ ان کے پاس جا رہا ہے تو وہ سعد بن خادم حسین رضوی جا رہا ہے۔ دیر ہو جائے گی۔ امام حسین نے فرمایا ظلم کے خلاف اٹھو، جلدی کرو، ورنہ جتنی دیر کرو گے اتنی قربانیاں زیادہ دینی پڑے۔ میں حیران ہوں، آپ سن کر حیران ہوں گے، ابھی بلوچستان میں یہ 6 ماہ کے بچوں کی لاش تیر رہی تھی اور ہمارے حکمران کہہ رہے تھے یہ مچھلیاں تیر رہی ہیں، ان کو مچھلیاں نظر آتی ہیں۔ تے جا کے اس ماں کو لو پوچھو جدا پتر دنیا تو ٹر گیا اور وہ اکھاں دے سامنے گیا۔ ایک ہی حل ہے جی اس کائنات کے اندر، امن تبھی آئے گا جب حضور کا نظام آ جائے، اور ورنہ نمازیں تو ہندوستان میں بھی پڑھی جا رہی تھی، روزے ادھر بھی رکھے، محفل نعت ادھر بھی ہو رہی تھی، سب کچھ ادھر ہو رہا تھا۔ قائد اعظم نے فرمایا ہم الگ ریاست چاہتے اس لیے ہے کہ ہمیں برٹش لا منظور نہیں ہے، یہاں قانون چلے گا تو محمد عربی کا قانون چلے گا۔ اور حضور کا قانون کیا ہے؟ حضور کا قانون یہ ہے جس صف میں ابو بکر نماز پڑھتے ہیں بلال بھی اسی صف میں نماز پڑھے گا، ایک جس کو علامہ اقبال فرماتے ہیں ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ اللہ تعالیٰ اس محفل شریف کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرمائے اور ہم سب کو مرنے سے پہلے حضور کی عزت اور حضور کی ختم نبوت پر دبنگ انداز سے بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی 3 دن گزرے جی ہندوستان کے اندر وہ بغیرت خنزیر دلے نے دوبارہ حضور کی شان میں گستاخی کر دی، یعنی حضور کی امت کو یہ پاؤں پر کھڑا ہی نہیں ہونے دیتے، لیکن ان کا حل ایک ہی ہے، من سب نبیان، اور آہستہ بولنا کدھر تنو پولیس پھاڑ کے نہ لے جائے، اکھیاں میٹ کے کمبن نالوں اکھیاں کھول کے مریا جائے، چپ رہ کے بھی مر جانے ہیں جلے لبیک والے نال ٹر کے مریا جائے، من سب نبیان۔ اور انشاءاللہ کوئی نہ کوئی دیوانہ ادھر بھی پہنچے گا، جس طرح سلمان رشدی نو اگلے نے لمحہ پا چھڑیا اینو بھی لمحہ پا چھڑن گے۔ تسی تگڑے ہو کہ حضور دے دین دا کام کرو، اگے انشاءاللہ سائیں آپ ہی فضل فرما چھڑن گے۔ وآخر دعوایا الحمدللہ رب العالمین۔